بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر آر ڈی احمد حاضر خدمت ہے۔ آج جس بیماری کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ نہ صرف مہلک بھی ہوتی ہے بلکہ تکلیف دہ بھی ہے، ہیپاٹائٹس۔ جی ہاں، سوزش جگر، جگر کی سوزش۔ جگر ہماری فیکٹری ہے اور بہت اہم آرگن ہے ہمارے جسم کا، تو ہم جو ہے جگر کا درست ہونا پورے جسم کا درست ہونا ہے۔ تو ہیپاٹائٹس ویسے تو کئی اقسام کا ہے، اس میں جو زیادہ تر ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے یہ پاکستان میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر 10واں 12واں شخص جو ہے ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے عام طور پر اس کی وجوہات تو بے شمار ہیں۔ یہ ویسے وائرل ڈیزیز ہے، بلڈ سے اور اسی طرح ایک دوسرے سے تھوک سے، یا ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ تھوک سے بھی لگ سکتی ہے۔ تو بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے اور اسی طرح اس کے حجام اور ڈینٹسٹ، اسی طرح مختلف جو لوگ اس پہ کیئر نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے ان کو یہ بیماری لگ سکتی ہے اور لگ جاتی ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے جو ہے ہومیوپیتھک میں جو میڈیسن ہے وہ کمال درجے کی ہے، اور ہیپاٹائٹس کا علاج کافی مشکل علاج ہوتا ہے مریض کے لیے بھی اور ڈاکٹر کے لیے بھی، لیکن الحمدللہ ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسن ہے جو پیکانا جرمنی کے ڈاکٹر بائسٹاف کی سالہ سال کی محنت سے، جو بہت بڑے مشہور ہومیوپیتھ اور فارماسسٹ تھے جرمنی کے، جن کو جو 21ویں صدی کے ہنی من بھی کہا جاتا ہے، تو بہت ان کی محنت سے یہ میڈیسن جو ہے وہ تیار کی گئی۔ اس میڈیسن کو میں نے اپنی 25 سال کی پریکٹس میں جو آزمایا اور اس کو استعمال کیا، اس کے بے حد زبردست اس کے رزلٹ ملے، بہت سارے لوگوں کو شفا ہوئی الحمدللہ۔ اور ہیپاٹائٹس بی کے جو علامات تو بظاہر گیس ٹربل کی طرح کی ہوتے ہیں، پیٹ میں تناؤ، کھچاؤ، گیس، بدہضمی، کھٹے ڈکار آتے ہیں بعض لوگوں کو، اور جلن ہوتی ہے سینے میں، کھچاؤ ہوتا ہے، اسی طرح تھوڑا سا کھانے سے لگتا ہے بہت زیادہ کھا لیا ہے۔ تو بعض دفعہ اس کے اور بھی سمٹمز پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں۔ جب اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے بلڈ کا، تو اس میں جب پازیٹیو ہو ایچ سی وی اور ایچ پی ایس اے جی، تو اس لیے اس کو پھر الٹراساؤنڈ، اس کا ٹیسٹ الٹراساؤنڈ کے ذریعے بھی دیکھا جاتا ہے کہ جگر کی کنڈیشن کیا ہے۔ تو تمام جو کنڈیشنز ہیں اس میں یہ میڈیسن جس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، یہ بہت اچھے اس کے رزلٹ ہیں، اور انشاءاللہ جو اس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ لیا۔ تو ہم آپ ناظرین کے لیے بھی ہے کہ اس کو آپ کوئی پوری کانفیڈنس سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہیپاٹائٹس بی اور سی میں اپنی جو خوراک ہے، چکنائی سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب آپ سیلڈ اور اسی طرح کچی سبزیاں، اس میں پودینے کا زیادہ استعمال کریں۔ اپنی خوراک کا اس طرح انتخاب کریں کہ زیادہ اس میں چکنائی نہ ہو، اور وہ جتنا آپ چکنائی لیں گے اپنے جگر پہ اتنا ہی لوڈ ڈالیں گے، تو اس لیے اس پہ لوڈ نہ ڈالیں۔ ہیپاٹائٹس میں جگر کی سوزش کے ساتھ جگر کا سکڑنا بھی ہوتا ہے، لیور سروسس اس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ مفید دوا ہے۔ تو ناظرین، PK4 ایپوہیپار ڈراپس پیکانا جرمنی کے یہ میڈیسن جو ہے ہیکو کیور کے نام سے بھی، جو کہ اب نیا نام ہے اس کا، تو یہ ڈراپس موجود ہیں پاکستان میں بھی، اور اس طرح پاکستان سے باہر بھی ممالک میں آپ یہ پیکانا جرمنی کے یہ ڈراپس لے سکتے ہیں۔ اور ہیپاٹائٹس بی اور سی دونوں صورتوں میں یہ بہت اچھے نتائج کی حامل میڈیسن ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھوک کی کمی جو ہے اس کو فوری طور پر ریلیف ملتا ہے،
آپ کی جو کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے اس کو، اور گیس کو، بدہضمی اور جو جلن ہے سینے کی، پسلیوں میں کھچاؤ ہے، جو اس کے سمٹمز عام طور پر بے شمار پیشنٹ میں دیکھے گئے ہیں، اس کے لیے یہ مفید دوا ہے۔ تو ہیپاٹائٹس قابل علاج ہے، اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے ساتھ اپنی ڈائٹ جو ہے وہ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ علاج سے بہتر پرہیز مشہور مقولہ ہے، تو ہمیں اپنی جو غذا ہے، ہمارا پاکستانی کھانے جو ہیں بڑے اچھے مزیدار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے اس میں، اور جس کی وجہ سے یہ لیور کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ دودھ والی جو چائے عموماً ہمارے کلچر میں ہے، یہ بھی لیور کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جو قہوہ کا استعمال کرنا چاہیے، جس میں سونف، پودینہ، چھوٹی الائچی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو ایپو ہیپارٹ، ہیکو کیئر، PK4 پیگانا جرمنی کے یہ ڈراپس جو ہیں ہیپاٹائٹس کی کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی علامات کی صورت میں آپ اس کو پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی، اور اللہ کی مہربانی سے مستقل شفا ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔